مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالشیء یہ اپنے ضد کی کراہت کو چاہتا ہے، اور نہی عن الشیء یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہو۔ آج کے سبق میں امر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ، اس عبارت پر تفریع پیش کرتے ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے، اور اس فرماتے یہ ہیں کہ وقال ابو یوسف، یہ جو عبارت ہے یہ ماتن کے قول، بلکہ ماتن کے قول نہیں بلکہ شارح کے قول تفریع جو آیا ہے اس پر تفریع علی اصل ان الامر یقتضی کراہت ضدہ، اس عبارت پر اس کا عطف ہے اور لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر ہے، کیونکہ پہلے جو اس سے پہلے ذکر آیا وہ نہی عن الشیء کا آیا، اور اس کی ضد یعنی امر بالشیء پر یہ تفریع امام ابو یوسف کے قول کی شکل میں کر رہے ہیں۔ اس قاعدے کی بنیاد پر امام ابو یوسف رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور سے سننا ذرا، کہ اگر کسی شخص نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں، اس کی دلیل امام ابو یوسف یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ نہیں کا مقصد نجس جگہ پر سجدہ یعنی نہیں ہے، نہیں سے غیر مقصود ہے مکان نجس پر سجدہ، نجس جگہ پر سجدہ یہ غیر مقصود ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ارادہ نہیں ہے تو غیر مقصود ہوا نا، مکان نجس پر سجدہ کیا ہوا؟ غیر مقصود۔ اور جو مامور بھی ہے جس کا حکم دیا گیا تو وہ مکان طاہر پر سجدہ کرنا ہے، یعنی پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات ہم نے کیسے سمجھی؟ کیونکہ واسجدوا جو قرآن کریم میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس واسجدوا سے بالاجماع یہ بات ثابت ہے، اس واسجدوا سے مراد مکان طاہر پر سجدہ کرنا ہے، مکان طاہر پر سجدہ کرنے کا حکم دینا ہے، لہذا مامور بھی مکان طاہر پر سجدہ کرنا ہے۔ جب وہ اعادہ کرے گا یعنی نجس جگہ پر سجدہ کرنے کے بعد جب طاہر جگہ پر سجدہ کا اعادہ کرے گا تو یہ امام ابو یوسف کے نزدیک اعادہ بلا شبہ جائز ہے۔ کیا ہے بلا شبہ؟ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے میں مشغول ہونا
ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا یہ امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہوگا۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا مفوت صلاۃ نہیں ہے، مفسد صلاۃ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نماز کو فاسد کرنے والا اس لیے نہیں ہے کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے معمور بہ کو فوت نہیں کیا جس وقت کہ اس نے اعادہ کیا۔ جس وقت اس نے مکان طاہر پر سجدے کا اعادہ کیا تو اس نے معمور بہ کو مطلب فوت نہیں کیا جس وقت اعادہ تھا۔ معمور بہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا حکم دینا۔ یہ کہا نا مکان طاہر پر سجدہ کرنے کا حکم، تو سجود علی المکان یہ اس کے لیے مفوت نہ ہوا، اور جب مفوت نہ ہوا تو ایسی صورت میں مطلب ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا یہ مفسد صلاۃ نہیں ہوگا، یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ امامین یعنی طرفین یہ فرماتے ہیں کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے والا یہ نجاست نجس چیز کو اٹھانے والے کے درجے میں، جو ناپاک جگہ پر سجدہ کر رہا ہے مصلی، گویا کہ وہ کس کی منزل میں ہے؟ اس نے کس کو اٹھا لیا؟ نجس کو، نجاست کو اٹھا لیا، نجس کو اٹھا لیا۔ گویا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو اس کے چہرے نے پڑوس کی وجہ سے، مجاورت کی وجہ سے صفت نجس لے لی۔ جب گیا سجدے میں تو وہ نجاست اس کے پڑوس میں ہی پڑی تھی، تھوڑا معاملہ پیشانی پر بھی لگ گیا تو اس کے چہرے نے اس کی نجاست کی صفت کس اعتبار سے لی؟ مجاورت کی وجہ سے۔ لہٰذا نماز کے بعض اجزاء میں طہارت پائی گئی، بعض اجزاء میں طہارت پائی گئی، سجدہ بھی تو جز ہے اس کا، اس میں طہارت پائی گئی، جبکہ نجاست کو اٹھانے سے پاکی حاصل کرنا، نجاست کو اٹھانے سے پاکی حاصل کرنا یہ دائمی فرض ہے نماز کا، کہ کوئی بھی مصلی نجاست کو نہ اٹھائے، یہ اس پر فرض ہے، پاک رہے بالکل جگہ بھی۔ تو جگہ کا پاک رہنا یہ کیا ہوا؟ ضروری ہوا۔ اب ایسی صورت میں جب وہ نجس جگہ پر سجدہ کرے گا تو سجود علی المکان النجس یہ فرض کو فوت کرنے والا ٹھہرے گا۔ اور فرض کیا ہے؟ حمل نجاست سے تطہیر۔ جب نجس جگہ پر سجدہ کر رہا ہے تو حمل نجاست سے تطہیر کا مفوت ہوا کہ نہیں؟ کون؟ نجس جگہ پر سجدہ کرنا یہ نجاست کے اٹھانے سے پاکی حاصل کرنے کا فوت کرنے والا ہوا، مفوت عن للتطہیر عن حمل النجاست ہوا جو فرض دائم تھا۔ اور شے اگر اپنے ضد کے لیے کیا ہو؟ مفوت ہو تو اب وہ کیا مکروہ ہوتی ہے؟ کیا ہوگی؟ حرام۔ لہٰذا نجس مکان پر سجدہ کرنا یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اور جب حرام ہوگا تو مفسد صلاۃ، اور جب مفسد صلاۃ ہوگا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے۔ قیاس یہ کیا ہے طرفین نے روزے پر، جیسے کہ روزے میں ہوتا ہے، روزے میں قضائے شہوت سے رکنا فرض ہے روزے کے اندر، اور روزہ عقل کے ذریعے فوت ہو جاتا ہے اپنے وقت کے کسی حصے میں، دن کے کسی حصے میں اگر تھوڑا تناول بھی کر لیا، تھوڑا سا بھی، تو روزہ تناول کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے روزہ اپنے وقت کے کسی جز میں، یعنی روزے کا اپنے تمام اجزاء میں کھانے پینے اور مجامعت سے صاف رہنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔
اگر صائم ان تینوں میں سے کسی ایک میں مصروف ہوا تو وہ کیا ہوا؟ مفوت ہوا بعض اجزاء کا، بلکہ پورا روزہ کیا ہوگا؟ فوت ہو جائے گا۔ جب فوت ہو جائے گا تو یہ چیزیں کھانا پینا یہ حرام رہیں گی۔ مجامعت کرنا روزی کی حالت میں کیا رہے گا؟ یا مکروہ رہے گا؟ حرام۔ اور جب حرام ہے تو روزے کے لیے فاسد ہے، فاسد کرنے والی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طریقے سے جناب عالی روزے کا معاملہ جیسا ہے تو ہم نے روزے کے معاملے پر یعنی نماز کے معاملے کو قیاس کر لیا، لہٰذا نجاست کو اٹھانے سے رکنا بھی نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور سجود علی مکان نجس یہ چیز اس کو فوت کر رہی ہے، لہٰذا نجس جگہ پر سجدہ کرنا بلا شبہ یہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ذرا ملا لیں۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف نے فرمایا، عطف علی قولہ قلنا، یہ ماتن کے قول قلنا پر اس کا کیا ہے؟ وتفریع علی اصل، اور اس اصل پر تفریع ہے کہ امر بالشیء یہ اپنی ضد کی کراہت کو لازم ہوگا، اور لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس قاعدے کی وجہ سے امام ابو یوسف نے خاص کر فرمایا ان من سجد علی مکان النجس، نجس اور نجس دونوں ہے، نجس عین نجاست کو کہتے ہیں اور نجس ناپاک جگہ، جس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا لم تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز لأنہ غیر مقصود بالنہی، اس لیے کہ مکان نجس پر سجدہ کرنا یہ نہیں کا مقصود نہیں ہے۔ وإنما المأمور به فعل السجود علی مکان طاہر، بے شک یقیناً پاک جگہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مأمور بھی پاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے۔ فَإِذَا أَعَادَهَا عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ، لہٰذا جب وہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کے بعد پاک جگہ پر سجدے کو لوٹائے گا جاز عندہ، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہے؟ فَالْإِشْتِغَالُ بِالسُّجُودِ عَلَى مَكَانٍ النَّجِسِ، لہٰذا ناپاک جگہ پر سجدے میں مصروف ہونا یکون مکروہن عندہ، یہ امام ابو یوسف کے نزدیک مفسد صلاۃ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے معمور بھی کو جس وقت اس نے اعادہ کیا ہے تو معمور بھی کا فوت کرنے والا نہ ہوا وہ۔ وقالا، اور دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟ الساجد علی النجس بمنزلۃ الحامل لہ ای للنجس، نجس اور ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے والا یہ ناپاکی کو اٹھانے والے کے درجے میں ہے، ناپاکی کو، اس لیے کہ جب اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا اخذ وجہہ صفۃ النجس لاجل المجاورہ، تو اس نے مجاورت کی بنیاد پر نجاست کی صفت کو لیا۔ فلم توجد الطہارۃ فی بعض اجزاء الصلاۃ، لہذا بعض اجزاء صلاۃ میں طہارت نہ پائی گئی۔ والتطہیر عن حمل النجاست فرض دائم، اور حمل نجاست سے تطہیر یہ دائمی فرض ہے۔ فیصیر ضدہ مفوتا للفرض کما فی الصوم، لہذا ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کی ضد یہ فرض یعنی حمل نجاست عن التطہیر کا فوت کرنے والا ہو رہا ہے، کما فی الصوم جیسے کہ روزے کے اندر۔ فکما ان الکف عن قضاء الشہوہ فرض فی الصوم، جس طریقے سے روزے میں شہوت کو پورا کرنے سے رکنا فرض ہے اور عقل کے ذریعے روزہ یعنی اپنے وقت کے کسی جز میں تناول کے ذریعے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ فَكَذَلِكَ الْكَفُّ عَنْ حَمْلِ النِّجَاسَةِ فَرْضٌ فِي الصَّلَاةِ، اسی طریقے سے نجاست کے اٹھانے سے رکنا نماز میں یہ فرض ہے، اور یہ نجس جگہ پر سجدہ کرنے کے ذریعے یہ چیز فوت ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا یہ مفسد صلاۃ ہوگا عند الطرفین۔
سمجھ میں بات آئی؟ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ 8 وجوہ فاسدہ کا تفصیلی بیان الحمدللہ پایۂ تکمیل کو پہنچا، اور آپ پر لازم ہے کہ آپ حضرات بہت اچھے سے اس کو یاد کریں اور سمجھ کر پڑھیں اور ذہن نشیں کریں۔ اب اگلے جو تمہید شروع کر رہے ہیں شارح صاحب، نیچے متن کی تمہید شروع کر رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ مصنف گرامی وقار کتاب کے اقسام کے بیان سے بھی فارغ ہو گئے، شروع میں جو آپ نے نہیں پڑھا تھا، اور کتاب کے اقسام کے جو لواحق ہیں، لواحق اقسام، اس کے بیان سے بھی مصنف گرامی نے، یعنی احکام کے بیان سے، حروف معانی کے حروف کی بحث وغیرہ جو آپ نے نہیں پڑھی ہے، یہ لواحق ہیں۔ تو جب دونوں کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب اس کے بعد مصنف گرامی وقار کچھ وہ چیزیں لائیں کہ جو احکام مشروعہ، بعض احکام مشروعہ جو کتاب سے ثابت ہیں، یعنی کتاب اللہ سے ثابت ہیں، ان کو بیان کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں، فخر الاسلام بزدوی کی اقتدا کرتے ہوئے، کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی نے بھی یہی ترتیب رکھی ہے، اور مناسب یہ تھا، شارح کہتے ہیں کہ ان کو قیاس کے باب کے بعد ہم سمجھے احکام کی مکمل بحث میں اس کو ذکر کرتے، احکام کی بحث میں جو آ رہی ہے، مناسب یہ تھا جیسا کہ صاحب توضیح نے کیا ہے، کہ صاحب توضیح نے قیاس کے بیان کے بعد بحث احکام میں اس کو ذکر کیا ہے، تو یہ بھی ایسے ہی کرتے تو مناسب تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، انہوں نے علامہ فخر الاسلام بزدوی کی اقتدا کی، تو فرمایا المشروعات علی نوعین، مشروعات کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی جو احکام جائز کیے گئے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ احکام مشروعہ اللہ رب العزت نے جن کو مشروع کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو ان احکام مشروعہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک عزیمت اور دوسری قسم کیا ہے؟ رخصت۔ اسے پیچھے والے کو اٹھاؤ، وہ سو رہا ہے، چلو اٹھ کے کھڑے ہو، پڑھو۔ ایک عزیمت کیا اور دوسری رخصت۔ عزیمت اس چیز کے نام کو کہا جاتا ہے کہ جو احکام مشروعہ کی اصل ہے، جو مشروعات کی اصل ہے، اور سے سننا ذرا، عزیمت وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو مشروعات کی کیا ہے؟ اصل ہے، اور عوارض سے متعلق نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا جواز، ان احکام کا جائز ہونا یہ عوارض کے اعتبار سے نہ ہو، یعنی موانع کے اعتبار سے جو شریعت میں معہود ہیں۔ مثال کے طور پر سفر ہے، تو سفر میں نماز 4 والی کتنی ہو جاتی ہے؟ 2 کیوں ہوئی؟ سفر کے عروض کی وجہ سے، امر عاجز کیا ہوا؟ تو سفر 4 کو پوری ہونے کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے مرض ہے، تو مرض قیام پر قادر نہیں ہے اور بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو مرض نے کیا کر دیا؟ اس میں خفت، اس کی وجہ سے مطلب وہ اشارے سے نماز پڑھے گا، ارے ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب، اب مثال کے طور پر سفر ہے، سفر میں روزہ کیا ہے؟ افضل ہے نا، لیکن رخصت بھی ہے، لیکن اگر عزیمت پر عمل کر لیا تو اچھی چیز ہے۔ لہٰذا یہ اس کا مشروع ہونا یہ عوارض کے اعتبار سے نہ ہو، جیسے کہ افطار کا مشروع ہونا مرض کے اعتبار سے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے افطار مشروع ہے نا، لیکن ایک عرض عارض کی وجہ سے، اور وہ کیا؟ بیماری، یعنی وہ حکم شرع جو ہو جائز ہو۔ اب بیمار کو جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، تو یہ جائز ہونا یہ حکم اصلی ہو من جانب اللہ، کسی عرض عارض کی وجہ سے
نہ ہو. جو احکام مشروعہ اصلاً ہے اسی اعتبار سے حکم کا رہنا یہ عزیمت ہے نا. چاہے وہ فعل سے متعلق ہو جیسے کہ مامورات یعنی جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، یا ترک سے متعلق ہو جیسے کہ محرمات. مصنف گرامی وقار نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہیں مشروعات کی. فرماتے یہ ہیں دلیل حصر میں کہ یا تو اس کا منکر کافر ہوگا یا احکام مشروعہ کا منکر کافر نہیں ہوگا. اگر احکام مشروعہ کا منکر کافر ہے تو اس کا نام فرض رکھا جاتا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ خالی نہیں ہے دوسری صورت اس بات سے یا تو اس کے ترک سے وہ سزا کا مستحق ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس کے ترک سے وہ سزا کا مستحق ہے تو وہ واجب ہے، کیونکہ واجب کا تارک کیا ہے؟ سزا کا مستحق ہے. اور اگر اس کا تارک سزا کا مستحق نہیں ہے تو 2 صورتیں، یا تو اس کا تارک ملامت کا مستحق ہوگا یا نہیں. اگر اس کا تارک ملامت کا مستحق ہے تو سنت ہے، اور اگر اس کا تارک ملامت کا مستحق نہیں ہے تو وہ نفل ہے. اور حرام یہ فرض میں داخل ہے ترک کے اعتبار سے کہ اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ فرض ہے، اس کو چھوڑنا کیا ہے. ایسے ہی مکروہ یہ واجب میں داخل ہے. سمجھ میں بات آئی؟ مکروہ کس میں داخل ہے؟ ہاں، واجب اور مباح کے اندر. مطلب یہ ہے کہ اس کو اس اعتبار سے مکروہ تحریمی کے اعتبار سے، مکروہ بھی تو تحریمی ہوتا تو اس مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی کس میں داخل ہے؟ جیسے واجب کو کرنا ضروری ویسے مکروہ تحریمی کو نہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دیکھیے ملائیں المشروعات ولما فرغ المصنف، جب مصنف کتاب کے اقسام کے ان کے لواحقات کے بیان کے ساتھ فارغ ہو گئے، مصنف گرامی نے اس کے بعد ان بعض چیزوں کو رکھا جو کتاب سے احکام مشروعہ ثابت ہیں. فخر الاسلام بزدوی کی اقتدا کرتے ہوئے مناسب یہی تھا کہ ان کو قیاس کے باب کے بعد احکام کی بحث کے مجموعے میں اس کو ذکر کر دیا جاتا جیسے کہ آ رہا ہے جس طریقے سے صاحب توضیح نے کیا ہے. تو جب ایسا ہے تو مصنف نے فرمایا المشروعات علی نوعین، مشروعات کی 2 قسمیں ہیں. عزیمت، ایک عزیمت یعنی وہ احکام مشروعہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے. علی نوعین، اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک عزیمت دوسری رخصت. عزیمت وہ اس کا نام ہے جو احکام مشروعہ کی اصل ہے، غیر متعلق بالعوارض، اور وہ عوارض سے متعلق نہ ہو. مراد یہ ہے کہ ان کا مشروع ہونا عوارض کے لحاظ سے نہ ہو، جیسے کہ افطار کا مشروع ہونا مرض کے اعتبار سے، بلکہ ان کا مشروع ہونا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم اصلی ہو ابتداءً، چاہے وہ متعلق بالفعل ہو جیسے کہ مامورات یا متعلق بالترک ہو جیسے کہ محرمات. اور اس کی 4 قسمیں ہیں، اس لیے کہ یا تو اس کا منکر کافر ہوگا او لا یا نہیں. اول کا نام فرض ہے، دوسری صورت اس بات سے خالی نہیں ہے یا تو اس کے ترک سے وہ معاقب ہوگا یا نہیں، پہلا واجب ہے. دوسری صورت بھی اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس کا تارک ملامت کا مستحق ہوگا یا نہیں، پہلی اگر ہے تو سنت ہے، دوسری نفل ہے. اور حرام یہ فرض میں ترک کے اعتبار سے کیا ہے؟ داخل ہے. ایسے ہی مکروہ تحریمی واجب میں. اور مباح وہ ہے اس میں سے جو مشروع نہیں ہے بالمعنی الذی قلنا، یعنی مباح مطلب اس میں سے ہے کہ جو مشروع نہ ہو بالمعنی الذی. یہ اصل میں دفع دخل مقدر ہے. اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ 4 میں حصر کیا ہے؟ باطل ہے. 4 قسمیں ہیں نا، یہ اس میں حصر کیا ہے؟ باطل، کیونکہ ایک دوسری قسم بھی پائی گئی ہے ان کے علاوہ اور وہ مباح ہے. مباح کا ذکر تو نہیں آیا ان 4 میں سے کسی میں. اس کا جواب دیا ہے کہ جناب عالی حاصل دفع یہ ہے کہ مباح مقسم میں داخل نہیں ہے، کیونکہ مقسم وہ مشروع ہونا اس معنی میں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ مشروع کیا ہے. اس معنی میں ہے احکام مشروعہ. اور مباح جو ہے ایسا نہیں ہے، مباح کی تعریف یہ نہیں ہے، بلکہ مباح اس معنی کے اعتبار سے جو ابھی احکام مشروعہ کا معنی ذکر کیا گیا تو مباح اس معنی کے اعتبار سے مشروع میں داخل
نہیں ہے، بالمعنی الذی قلنا، اس معنی کے لحاظ سے جو ابھی ہم نے یہ، اس لیے اب حصر ٹوٹا ہے۔ والمباح مما، اور مباح اس میں سے، یعنی جو اس میں سے ہے کہ جو مشروع نہیں ہے، مباح اس میں سے ہے جو مشروع نہیں ہے، بالمعنی الذی قلنا، اس معنی کے اعتبار سے کہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا۔